हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज अपन एक ऐसी हिस्ट्री सुनेंगे, एक ऐसा वक्त सुनेंगे जब 15 दिन के लिए पूरी इस्लामी दुनिया हिल चुकी थी। रियल हिस्ट्री ऑफ ग्रैंड मॉस्क सीजर 1979। सी I don't know what happened back then, but I want to know, and for that I'm listening this video। उसी के लिए अपन ये वीडियो देख रहे हैं ना, ताकि अपन डिटेल में पता कर सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। काफी मुश्किल वक्त रहा होगा वो, पर अपन कंक्लूजन्स पे अभी नहीं उतरेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो बहुत सारी बातें करनी है अपने को, मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is in the description। you will enjoy content of Instagram, मस्त कॉमेडी वाला कंटेंट होता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। yes। इस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के अलग से भी देख सकते हैं। दोस्तों, खाने काबा को इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान आज ना जानता हो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अरब के मशहूर शहर मक्का में मौजूद खाने काबा ही वो जगह है कि जो इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र यानी सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है। साल में एक बार दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज करने के इरादे से इस खाने काबा की ज़ियारत करने तो जाते ही हैं, साथ ही साथ हज के महीने के अलावा भी पूरे साल में कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जिस दिन खाने काबा में हज़ारों की तादाद में मुसलमान मौजूद ना हों। यानी हमेशा ही इसका तवाफ़ करने के लिए और इसे देखने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ जमा रहती है। काबा शरीफ को शांति का आइडल माना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि काबा शरीफ ही दुनिया की वो इकलौती एक ऐसी जगह है कि जहां पर बेवजह तो दूर, बल्कि अगर आपकी किसी से जंग भी चल रही है फिर भी आपको काबा शरीफ के अंदर हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1979 यानी 1979 के एक ऐसे हादसे के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों में से जो भी काबे से जुड़े इस हादसे के बारे में पहली बार सुनेगा, यकीनन उसका दिल खौफ से दहल उठेगा। दोस्तों, ये कहानी है लगभग आज से 40 साल पहले की। 20 नवंबर 1979 का दिन था और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की 1 तारीख थी। सुबह के लगभग 4:30 से 5 बज चुके थे और हर दिन के दस्तूर के मुताबिक ही काबे शरीफ में मौजूद सारे लोग अपनी फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन काबे शरीफ में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद ही कुछ ऐसा खतरनाक और खौफनाक होने वाला है जो आज से पहले कभी भी इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। दोस्तों, जैसे ही फजर की नमाज में काबे के इमाम ने सलाम फेरा, वैसे ही आगे की लाइन में ही बैठे कुछ लोग अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और उन्होंने फौरन काबे के अंदर मौजूद सारे लोगों को कैदी बना लिया। बताया जाता है कि उस वक्त काबे के अंदर लगभग हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे और उन सारे ही लोगों को हथियार के बल पर कैदी बना लिया गया था। हथियार के दम पर हजारों बेगुनाह लोगों को कैदी बनाने वाले इस ग्रुप का जो लीडर था, उसका नाम जुहैमन अल-उतैबी था। जुहैमन अल-उतैबी नाम के इस मास्टर ने सबसे पहले काबे के इमाम से माइक छीना और उस माइक में बोलना शुरू कर दिया। जुहैमन अल-उतैबी ने काबे के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि ऐ लोगों, हम सभी जानते हैं कि कयामत बिल्कुल करीब है और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब जुल्म और नाइंसाफ़ी का बोलबाला है और हमारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत से पहले ऐसे नाइंसाफ़ी और जुल्म के दौर में अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होगा जिसे हम सब हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। हज़रत इमाम मेहदी पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे और इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के दौर को ख़त्म करेंगे। और खुशकिस्मती है हम सब के लिए कि हज़रत इमाम मेहदी आ चुके हैं और वो हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। उसके बाद जुहैमन अल-उतैबी ने एक दूसरे बंदे को माइक पर बुलाया जिसका नाम मोहम्मद अल-कहतानी था और उसकी तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा कि लोगों, यही हैं हमारे नए खलीफा यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो इस दुनिया को जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे और इस पूरी दुनिया में अमन फैलाएंगे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि काबे शरीफ के अंदर उस वक्त जो भी हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान कैदी बनाए गए थे, उनमें से ज़्यादातर मुसलमान ऐसे थे कि जो गैर अरबी थे,
یعنی جو ایسے دیش سے تعلق رکھا کرتے تھے کہ جہاں پر عربی زبان نہیں بولی جاتی ہے، اور وہیں دوسری طرف ان دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ یعنی جہیمن العتیبی نے مائک پر امام مہدی کے آنے کا جو اعلان کیا تھا وہ عربک زبان میں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود زیادہ تر لوگ تو اس کی بات کو سمجھ ہی نہ سکے تھے، لیکن کچھ پرسنٹ لوگ جو عربک جانتے تھے اور اس کی بات سمجھ گئے تھے، وہ لوگ بھی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ سچ میں وہی امام مہدی ہے کہ جس کے آنے کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، یا پھر یہ کوئی مکار، جھوٹا اور فریبی انسان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پریشانی کی وجہ سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ سارے لوگ ناکامیاب ہوئے، کیونکہ باہر جانے والے سبھی راستوں کو زنجیروں سے لاک کر دیا گیا تھا اور سبھی دروازوں پر بندوق لیے ہوئے بندوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دوستو، محمد القحطانی یعنی جو اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا تھا، وہ جہیمن العتیبی کا رشتے میں بہنوئی تھا، یعنی وہی جہیمن العتیبی جو اس پورے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جہیمن العتیبی یعنی جس نے اس پورے حملے کی پلاننگ کی تھی، وہ نجد کے ایک قبیلے بدو سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ اس کا خاندان بھی عرب میں ایک طاقتور اور بھاری بھرکم خاندان مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں اس کے دادا ابن سعود کے بڑے قریبی رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جہیمن العتیبی نام کا یہ انسان ایک عالم دین بھی تھا۔ 1978 میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں اسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا، اور جیل میں ہی اس کی ملاقات محمد القحطانی نام کے اس انسان سے ہوئی تھی کہ جس نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جیل میں ہی محمد القحطانی نے اسے بتایا تھا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں کہ جس کے آنے کا انتظار پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ جہیمن العتیبی نے محمد القحطانی کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور آگے کی پلاننگ شروع کر دی، اور جیل میں ہی ان دونوں نے یہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ آخر کس طرح سے سعودی گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کریں گے۔ جہیمن العتیبی کو محمد القحطانی کے امام مہدی ہونے پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی بھی محمد القحطانی یعنی جھوٹے امام مہدی سے کروا دی تھی، اور آخرکار ان دونوں نے 20 نومبر 1979 کو اس گھنونے اور خوفناک کارنامے کو انجام دیا تھا۔ اور ان لوگوں کا یہ ناپاک کھیل کعبے جیسی پاک جگہ پر لگ بھگ 15 دنوں تک لگاتار چلتا رہا تھا۔ شروع کے 4 دن تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر موجود سبھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قیدی بنائے رکھا، لیکن جب 4 دن کے بعد سبھی لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے آدھے لوگوں کو مسجد حرام سے باہر جانے کی اجازت دے دی، اور بچے ہوئے آدھے لوگ ہی ان کے قیدی بنے رہے۔ اس بات کی خبر جب اس وقت کے سعودی کنگ تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پوری شاہی فیملی پر ان کی حکومت جانے کا خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ہتھیاروں کے بل پر پورے کعبے کو اپنے کنٹرول میں لینے والے یہ دہشت گرد لوگ مائک میں سعودی گورنمنٹ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ سعودی گورنمنٹ سب سے پہلے سبھی یورپین کنٹریز کو تیل بھیجنا بند کر دے اور سارے یورپین دیشوں سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ سے ان سارے قانونوں کو بھی ختم کر دیا جائے جو سارے قانون یورپین کنٹریز کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، اور پھر سے سعودی عربیہ میں وہ سارے اسلامی قانون لاگو کیے جائیں جو ایک اسلامی حکومت میں لاگو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے سعودی گورنمنٹ سے ٹی وی کو بھی پورے طور پر بین کرنے کی مانگ کی تھی۔ یہ اتہاس کے وہ خوفناک 15 دن تھے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا تھا، مسجد میں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پوری اسلامی دنیا میں بھی جگہ جگہ پر پردرشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے سعودی گورنمنٹ کے اوپر پریشر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کچھ اسپیشل کمانڈوز کو روانہ کیا، لیکن وہ سارے لوگ بھی ناکامیاب ہوئے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ العتیبی کے زیادہ تر لوگ مسجد حرام کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے، اور کعبہ شریف تک پہنچنے کا بھی صرف ایک یہی راستہ تھا۔ لہٰذا جو بھی سعودی کمانڈو آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اسے یہ لوگ گولی سے مار دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کعبہ شریف کے ادب کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کوئی بڑا اٹیک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سعودی گورنمنٹ کو ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا تھا، کیونکہ اندر بہت سارے بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ دوستو، اس دور میں سعودی اور فرانس کے رشتے بھی بہت اچھے تھے۔ سعودی نے سب سے پہلے فرانس سے مدد مانگی اور فرانس نے فوراً اپنی ایک اسپیشل ٹکڑی سعودی کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ فرانس کے ساتھ ساتھ سعودی نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے پاکستان سے بھی مدد مانگی تھی، لہٰذا پاکستان سے بھی کعبہ شریف کا قبضہ چھڑانے کے لیے ایک اسپیشل فورس روانہ کی گئی تھی۔
فرانس کی اس اسپیشل فورس نے العتیبی کے لوگوں سے ٹکر تو بہت لی، لیکن کیونکہ غیر مسلم کو کعبے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ لوگ قبضہ چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار 4 دسمبر کو سعودیہ عربیہ کے اسپیشل کمانڈوز پاکستان آرمی کی مدد سے اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی نے مسجد حرام کے تمام تہہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا تھا، اور ان پانی میں بجلی کے تاروں کو ڈال دیا گیا تھا تاکہ تہہ خانوں میں چھپے ہوئے سارے دہشت گرد باہر آ جائیں۔ اتنا ہی نہیں، بہت سارے ٹائروں کو بھی جلایا گیا تھا جس کے دھوئیں کو تہہ خانے میں چھپے ہوئے لوگ برداشت نہ کر سکے، اور آخر کار پریشان ہو کر وہ سارے دہشت گرد باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ باہر نکلتے ہی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی سب کے سامنے ان سب کے سر کو قلم کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی گردن کو اڑا دیا گیا تھا، تاکہ فیوچر میں دوبارہ کوئی بھی انسان خانہ کعبہ میں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ لگ بھگ 15 دن چلے اس آپریشن میں ان دہشت گردوں کے علاوہ بھی سینکڑوں بے گناہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ محمد القحطانی نام کا وہ جھوٹا شخص جو اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا تھا، وہ بھی اس آپریشن میں مارا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ That was indeed a very dark time جو اسلامک لوگوں نے فیس کرا، اور وہاں پہ پوری دنیا ہلا کے رکھ دی۔ وہ خانہ کعبہ میں، کعبہ شریف جیسی پاون جگہ پہ جا کر کے وہاں پہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اتنا بڑا گنونا قدم، اتنا بڑا فراڈ کرنے سے پہلے ایک انسان کو ایٹ لیسٹ سوچنا تو چاہیے کہ آخر میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو اللہ کو بتانا تو پڑے گا نا کہ یہاں میں نہیں کرا یہ۔ اور یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ سپوز کرو CCTV کیمرہ چاہے نہیں بھی لگا ہو، پر پھر بھی بھگوان تو ہمیں ہر سمے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے کو اس سے ڈرنا چاہیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے۔ دیکھیے انجام کیسا ہوتا ہے کچھ بھی اتنا گندا سٹیپ لینے کا، کہ سر قلم کیے جا رہے ہیں ان کے سب کے پوری دنیا کے سامنے۔ یہ کوئی ایک اچھی انسانی زندگی تو ہے نہیں۔ اور تھینک گاڈ پاکستان آرمی کی ہیلپ کی وجہ سے، ان لوگوں کی پوری محنت کی وجہ سے بچ گئے، ادروائز تو کیا ہی انجام ہوتا، بہت دردناک ہوتا، ہم شاید دیکھ بھی نہیں پاتے ایسا ہوتا۔ چلیے جی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ریئیکشن ویڈیو۔ آج تو کچھ ایسا سننے ملا جو کبھی زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا، اور اگر ریئیکشن ویڈیوز نہیں بنا رہی ہوتی تو شاید مجھے کبھی پتہ چلتا بھی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہوا تھا کیا کعبہ کے اندر۔ دس از کلایا ریئیکٹ سائننگ آف۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، وہاں پہ میں روز اپڈیٹس دیتی ہوں۔ بائے بائے۔